بسم اللہ الرحمن الرحیم وبہ نستعین وہو خیر الناصر ومعین۔ ہماری گفتگو کا عنوان اس دوسری نشست میں وہ قرآن کا حادث و قدیم ہونا ہے۔ دوسرے لفظوں میں حدوث و قدم قرآن بھی کہا جاتا ہے۔ قرآن کا حادث و قدیم ہونے کا ایک کلامی بحث ہے کہ قرآن حادث ہے یا قدیم ہے، اور اس بحث کا جو تاریخچہ ہے وہ بھی صدر اسلام کی طرف پلٹتا ہے کہ صدر اسلام میں صحابہ کرام، تابعین، تبع تابعین کے درمیان یہ بحث، خاص کر مامون کے زمانے میں تو بہت ہی عروج پہ تھی یہ بحث کہ قرآن حادث ہے یا قدیم ہے۔ یعنی مسلمانوں نے اس کے متعلق اتنی شدت روی کی ہے کہ جو قرآن کو حادث نہیں مانتا تھا یا قدیم نہیں مانتا تھا، تو ان دو گروہوں نے ایک دوسرے پر لعن و طعن اور بلکہ کفر و قتل کے فتوے دیے تھے۔ تو بہرحال یہ درباروں میں بھی یہ بحث کو بہت زیادہ جو ہے نا چھیڑا گیا ہے، خاص کر مامون عباسی، چونکہ وہ ایک ایسا خلیفہ تھا کہ جس کے بارے میں لکھا گیا ہے کہ وہ علم دوست تھا۔ تو بہت سارے متفکرین کو، بہت سارے مذاہب و ادیان کے جو علماء تھے ان کو بلا کر اپنے دربار میں مسلمانوں کو بھی بلاتا تھا، مسلمانوں کے بڑے بڑے علماء کو بھی بلاتا تھا، تو بلا کے سب کے مناظرے کراتا تھا اور کوئی نہ کوئی بحث چھیڑ دیتا تھا جس پہ جو ہے نا وہ سارے اپنے نظریات پیش کرتے تھے۔ تو یہ بھی ایک یعنی ایک اچھی وہ تھی جو ہے نا کہ علم دوست ہونا بھی ایک اچھی چیز ہے۔ تو اب کہتے ہیں کہ قرآن کے متعلق یہ ہے کہ ہم کیا کہتے ہیں کہ قرآن کلام خدا ہے۔ ہم قرآن کو مسلمان اللہ کی کلام مانتے ہیں۔ تو اللہ کی کلام ہے، اور کلام کیا ہے؟ وہ صفت الہیہ ہے کلام، کہ اللہ تعالیٰ متکلم ہے۔ اللہ تعالیٰ کے متکلم ہونے پر تمام متکلمین اور تمام اسلامی فرقے متفق ہیں، سارے کے سارے یہ بات کو مانتے ہیں کہ کلام اللہ کے اوصاف الہیہ میں سے ایک وصف کلام اللہ کا متکلم ہونا ہے۔ تو یہ جو متکلم ہونا کہ کلام کرنا، اب یہ ہے کہ کلام، علم، ارادہ، یہ ساری ایک کچھ صفات شمار کی گئی ہیں کلامی اور دوسرے فرقہ کی جو بحثیں ہیں ان میں۔ تو کہتے ہیں کہ قرآن کیا ہے؟ جب اللہ متکلم ہے تو قرآن اللہ کی کلام ہے۔ جب اللہ کی کلام ہے تو کیا یہ کلام حادث ہے یا قدیم ہے؟ اچھا، حادث کا مطلب یہ ہوتا ہے، ویسے عموماً ہم حادث کو یہ مانتے ہیں کہ حادث یعنی ایک نئی چیز، قدیم ایک پرانی کو ہم کہتے ہیں یہ قدیمی بات ہے، یعنی پرانی بات ہے۔ عرف عام میں قدیم یعنی پرانی، حادث یعنی نئی کو حادث کہتے ہیں۔ نئی تازی کیا ہے؟ وہ حادث بات، حدیث یعنی نئی گفتگو کیا ہے۔ لیکن کلام اور فلسفہ کی اصطلاح کے مطابق حادث کا مطلب یہ ہے کہ جو ایک زمانے میں نہیں تھی بعد میں وجود میں آئی، اس کو حادث کہا جاتا ہے۔ ایک زمانے میں نہیں تھی بعد میں وجود آئی، یہ ہے حادث۔ دوسری بحث ہے قدیم۔ قدیم یعنی کوئی ایسا زمانہ نہیں تھا کہ وہ نہیں تھی، کوئی ایسا زمانہ نہیں تھا کہ وہ نہیں تھی، تو اس کو کہا جاتا ہے قدیم۔ یہ فلسفہ کی اور کلام کی اصطلاح میں حادث اور قدیم۔ تو قرآن کیا حادث ہے؟ قرآن چونکہ کلام ہے تو کلام خدا یہ کیا حادث ہے یا قدیم ہے؟ تو کہتے ہیں ہم تمام جب فرقوں کو پڑھتے ہیں، متکلمین کے یعنی اسلامی کے نظریات کو پڑھتے ہیں، تو اس اختلاف کی جو بازگشت ہے وہ دو مسئلوں کی طرف پلٹ دیا ہے۔ پہلا مسئلہ یہ ہے کہ حقیقت کلام الہی کی آپ کیا تفسیر کرتے ہیں، کہ کلام الہی
کا آپ کیا مطلب لیتے ہیں، کلام الہی کی آپ کیا تفسیر کرتے ہیں کہ قرآن کلام الہی ہے، تو کلام الہی سے آپ کی کیا مراد ہے؟ یہ ایک پہلی بات۔ دوسرا یہ ہے کہ کلام الہی کیا حادث ہے یا قدیم ہے؟ کلام الہی کا حادث اور قدیم ہونا، تو کہتے ہیں کہ جب ہم ان پہلے ادوار کو دیکھتے ہیں صدر اسلام میں، تو یہ بحث بڑے ہی اپنے عروج پہ تھی، اور اس میں بہت بڑے بڑے فتنے بھی مسلمانوں کے درمیان اس بحث کی بنیاد پہ پھیلے ہیں، جس کی وجہ سے قتل بھی تاریخ میں بتائے گئے ہیں، اور ایک دوسرے پہ کفر کے فتوے بھی لگے ہیں۔ تو اب ہم نے سب سے پہلے یہ بتانا ہے کہ حقیقت کیا ہے، حقیقت کلام الہی کیا ہے، کلام الہی کی حقیقت کیا ہے۔ کہتے ہیں کہ اس کے متعلق مختلف آراء، نظریات کیا ہیں، وہ نقل ہوئے ہیں، جن میں سے ہم 4 مشہور نظریوں کی طرف اشارہ کریں گے۔ پہلا نظریہ معتزلہ، ایک فرقہ تھا، کلامی فرقہ، جسے معتزلہ کہا جاتا تھا، جو زیادہ تر عقلی بحثوں پہ، عقلی دلیلوں پہ اعتماد کرتے تھے۔ ان کے نزدیک جس کی عقلی دلیل ہو اسی کو وہ مانتے تھے۔ تو کہتے ہیں کہ معتزلہ کی رائے یہ تھی، یا نظریہ یہ تھا کہ کلام خدا وہی قرآن کے حروف اور ان حروف کی جو آواز ہے ان کو کلام خدا کہا جاتا ہے، کہ جو حادث ہے لیکن قائم بذات الہی نہیں ہے، قائم بذات الہی کے ساتھ اس کا قیام نہیں ہے، بلکہ کیا ہے، اس سے باہر ہے۔ مطلب یہ ہے کہ یہ حادث یہ ہے کہ کلام الہی یعنی خود ذات الہی سے باہر ہے۔ دوسرے لفظوں میں کہ یہ اللہ کی مخلوق اور اس اللہ کا فعل ہے، فعل اور مخلوق کے خداوند کریم ہے۔ تو کہتے ہیں کہ پس معتزلہ کی نگاہ میں اللہ تعالیٰ کا متکلم ہونے کا مطلب یہ ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ حروف اور حروف کی آواز کو خارج میں اس نے ایجاد کیا ہے۔ یہ قرآن جو ہمارے پاس ہے، اس کے حروف اور حروف کی جو صوت ہے، آواز ہے، ان کو کیا ہے، خارج میں ایجاد کرنے کا نام وہ کلام الہی ہے۔ یہ معتزلہ کا نظریہ تھا کہ قرآن کے حروف ہیں اور انہی حروف کو صوت، جیسے وہ حضرت شعیب علیہ السلام کا وہ واقعہ، حضرت موسیٰ علیہ السلام کا، کہ وہ درخت کے پیچھے سے آواز آ رہی تھی، آواز سنی، تو وہ اصوات تھی، وہ بھی کلام الہی تھی۔ تو مطلب یہ ہے کہ حروف اور حروف کی آواز کو، حروف اور حروف کی آواز کو خارج میں ایجاد کرنے کا نام کلام الہی ہے۔ یہ تھا پہلا نظریہ۔ دوسرا نظریہ احمد حنبل کا، امام احمد ابن حنبل کہتے ہیں کہ جو حنابلہ کے رئیس ہیں، ان کے نزدیک بھی کلام وہی قرآن کے حروف اور آوازیں ہیں، قرآن کے حروف اور ان کی آوازوں کو کلام مانتے ہیں، لیکن فرق یہ ہے کہ یہ ان الفاظ کو قدیم مانتے ہیں۔ معتزلہ حادث مانتے تھے کہ یہ الفاظ جو ہے خارج میں جو ایجاد ہو رہے ہیں، یہ حروف، یہ اصوات، یہ سارے حادث ہیں۔ معتزلہ یہ کہتے تھے۔ امام احمد ابن حنبل یہ کہہ رہے ہیں کہ مراد کلام الہی سے وہی ہے کہ حروف اور حروف کی آوازوں کو ایجاد کرنا، لیکن یہ حروف کیا ہے، یہ الفاظ، یہ حروف کیا ہے، قدیمی ہے، یہ حادث نہیں ہے، قدیمی ہے۔ یہ دوسرا نظریہ تھا۔ تیسرا نظریہ ابو الحسن اشعری، اشاعرہ کا نظریہ، جو فرقہ اشاعرہ تھا، اشاعرہ کے جو رئیس تھے وہ امام ابو الحسن اشعری ان کا نام تھا۔ وہ کہتے تھے وہ کلام الہی وہ الفاظ نہیں ہیں، بلکہ وہ ایک حقیقت ہیں، وہ ایک امر اور حقیقت ہیں جو قائم بذات خدا ہے،
ذات خدا سے جس کا قیام ہے، جو ذات خدا سے قائم ہے، اس قائم حقیقت کا نام کلام خدا ہے، اور وہی حقیقت سرچشمہ بنتی ہے الفاظ قرآن کا۔ یہ جو قرآن کے الفاظ ہیں، ان کی حقیقت وہ اللہ کے پاس ہے، وہ اللہ کی ذات کے ساتھ قائم ہے، تو پس وہ حقیقت کیا ہے؟ وہ کلام الہی ہے، نہ کہ یہ الفاظ۔ وہ حقیقت سرچشمہ سبب بنتی ہے ان الفاظ کو ایجاد کرنے کا۔ تو کہتے ہیں کہ پس کلام الہی وہ ایک ایسی حقیقت ہے جو علم و ارادہ کے علاوہ ہے، یعنی علم، ارادہ اور کلام، اور اس کو وہ کلام نفسی سے تعبیر کرتے ہیں۔ کلام نفسی جو ان کا نظریہ ہے، یہ کلام نفسی ہے۔ کلام نفسی وہ حقیقت جو قائم بذات خدا ہے، اس کو کہتے ہیں کلام نفسی۔ تو کہتے ہیں کہ ان کے نزدیک کلام نفسی کا ایک ہی معنی ہے، تو کہتے ہیں کہ یہ معنی کہ جس کے اوپر وہ حروف اور حروف کی آوازیں دلالت کرتی ہیں، وہ حقیقت جس کے اوپر الفاظ، حروف اور ان کی اصوات کیا ہیں؟ دلالت کرتے ہیں۔ تو کہتے ہیں کہ وہ حقیقت کیا ہے جو کلام الہی ہے، جو قائم بذات ہے، وہ قدیم اور ازلی ہے، اور اللہ تعالیٰ کی ذاتی صفات میں سے ایک صفت ہے۔ یہ امام یعنی ابو الحسن اشعری کا نظریہ کہ کلام الہی وہ حقیقت ہے جو قائم بذات خدا ہے، وہی حقیقت سبب بنتی ہے، منبع اور سرچشمہ بنتی ہے ان الفاظ کا، جو ہمارے پاس قرآن کے الفاظ ہیں۔ تو وہ جو حقیقت ہے وہ قدیم ہے اور ازلی ہے، اس کو کلام الہی کہتے ہیں۔ بس کلام الہی وہ ہوئی، وہ ایک کلام الہی ہے، وہ قدیم ہے۔ یہ تیسرا نظریہ نقل ہوا۔ چوتھا نظریہ حکماء اسلامی یعنی اسلامی فلاسفہ کا نظریہ ہے۔ اسلامی فلاسفہ کہتے ہیں کہ کلام خدا کی دو قسمیں ہیں۔ کلام خدا کی دو قسمیں ہیں۔ پہلی قسم کلام لفظی۔ کلام لفظی وہی الفاظ، قرآن کے جو الفاظ ہیں وہی کلام لفظی ہیں۔ اور دوسری قسم کلام فعلی۔ کلام فعلی یا کلمات وجودی، یہ مخلوقات بھی کلمت اللہ ہے، ان کو بھی کلمت اللہ کہا گیا ہے۔ تو یہ مخلوقات کلام فعلی ہیں۔ کلام لفظی وہ الفاظ ہیں قرآن کے، اور کلام فعلی وہ کلمات وجودیہ، وہ مخلوقات ہیں۔ قرآن میں دیکھیں کہ اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا، اذ قالت الملائکۃ، جب ملائکہ نے کہا، یا مریم ان اللہ یبشرک، اللہ تجھے بشارت دیتا ہے، بکلمۃ، کلمہ کی، منہ اسمہ المسیح عیسی ابن مریم، حضرت عیسیٰ کو کلمۃ اللہ کہا گیا ہے۔ تو یہ جو کلمات اللہ ہے، یہ کلمات اللہ ان کو کہا جاتا ہے کلمات وجودی یا وجود مخلوقات، ان کو کلمات اللہ، اور یہ کلام فعلی خدا ہیں۔ تو پس کلام کی دو قسمیں ہو گئی، کلام لفظی اور کلام فعلی۔ کلام لفظی وہ الفاظ ہیں قرآن کے، اور کلام فعلی کیا ہے؟ وہ مخلوقات خداوند کریمہ ہیں۔ اب جب یہاں تک معلوم ہو گیا تو کہتے ہیں کہ فلاسفہ ان دونوں قسموں کو اللہ کا معلول، مخلوق اور حادث مانتے ہیں۔ الفاظ قرآن بھی حادث ہیں اور مخلوقات بھی حادث ہیں، نہیں تھی وجود میں آئی، الفاظ نہیں تھے وجود میں آئے، ان کو حادث مانتے ہیں، اور ان کا سرچشمہ جو ہے وہ اللہ کا کے علم اور ارادہ کو مانتے ہیں، کہ اللہ کا علم اور ارادہ وہ سرچشمہ بنا الفاظ قرآن کا یا کلمات وجودیہ کا۔ تو لہذا ارادہ اور علم خدا وہ قدیم ہے، ارادہ اور علم خدا قدیم ہے، لیکن مخلوقات اور قرآن کے کلمات
کہ جو اللہ کے ارادے اور علم کا ظہور ہیں وہ حادثہ ہیں، کلام لفظی اور کلام فعلی دونوں حادثہ ہیں، کلام لفظی اور کلام فعلی کیا ہے، وہ دونوں حادث ہیں۔ اچھا، اب کہتے ہیں کہ معتزلہ نے کیا کہا تھا؟ معتزلہ کہتے ہیں کہ کلام خدا وہ قرآن کے حروف اور ان کی آوازیں ہیں اور وہ حادث ہیں، بلکہ فعل اور مخلوق کے خداوند کریم ہیں۔ تو کہتے ہیں کہ جو اشکال اعتراض معتزلہ پہ وارد ہوتا ہے وہ یہ ہے کہ موجودات عالم کو بھی کلام خدا کہا گیا ہے، تو فقط حروف، قرآن کے حروف اور اصوات کا نام کلام خدا نہیں ہے، بلکہ کلام خدا موجودات عالم کو بھی کلمات خدا کہا گیا ہے، موجودات عالم کو بھی کلمت اللہ کہا گیا ہے۔ جس طرح حضرت عیسیٰ کی میں نے یہ مثال دیا ہے، یا کیا کہتے ہیں قرآن میں ہے نا، ما لفظت کلمت اللہ، یہ درخت کلمے بن جائیں، سمندر سیاہی بن جائیں، تو یہ جو ہے نا لکھنا شروع کر دیں تو یہ کلمات اللہ جو ہے نا وہ ختم ہی نہیں ہوں گے۔ تو کہتے ہیں پورے کا پورا عالم کیا ہے، کلمت اللہ ہے، تو یہ عالم جو کلمت اللہ ہے یہ فعل خدا ہے، یہ کلام فعلی خدا ہے۔ تو کہتے ہیں کہ یہ ان پہ ایک اعتراض معتزلہ پہ کہ معتزلہ کی بات درست نہ ہوئی، کہ جنہوں نے کہا کہ قرآن کلام خدا کا مطلب یہ ہے کہ قرآن کے حروف اور ان کی آواز کو خارج میں ایجاد کرنے کا نام کلام ہے، بلکہ نہیں، اس کے برعکس اس پہ اعتراض یہ ہوتا ہے کہ موجودات عالم بھی کلام خدا ہیں۔ اچھا، یہ ان پہ اب اشاعرہ کیا کہتے ہیں؟ وہ جو کلام نفسی، جس کو انہوں نے کلام نفسی کا نام دیا ہے کہ بلکہ ایک حقیقت جو قائم بذات ہے، اس کو انہوں نے کلام نفسی کا نام دیا کہ وہ علم و ارادہ کے علاوہ ایک چیز ہے۔ تو کہتے ہیں کہ جس اشاعرہ نے جس حقیقت کو کلام خدا کہا ہے کہ جو علم و ارادہ الہیہ کے علاوہ ایک چیز ہے، یہ بھی غیر قابل تصور اور ناممکن چیز ہے۔ کیوں؟ کہتے ہیں کہ جو اشاعرہ کا تصور ہے اس کی بازگشت بھی بالآخر علم و ارادہ خدا کی طرف ہوتی ہے۔ تو کہتے ہیں کہ جب علم و ارادہ خدا کی طرف ہوتی ہے تو لہذا ہم کلام کو ایک حقیقت، وہ حقیقت یا وہ صفت جو ایک جدا اور مستقل ہو علم و ارادہ کے علاوہ، اس کو نہیں مانتے۔ یہ بات بھی، اس میں بھی فلاسفہ نے اور کچھ اسلامی متکلمین نے اعتراض کر کے یہ بات بیان کی ہے۔ کہتے ہیں کہ اب جو حنابلہ نے، امام احمد ابن حنبل نے جو نظریہ پیش کیا ہے کہ انہوں نے کیا کہا کہ کلام وہی قرآن کے حروف اور آوازیں ہیں، لیکن وہ ان الفاظ کو قدیم مانتے ہیں، قرآن کے ان الفاظ کو قدیم مانتے ہیں۔ کہتے ہیں کہ امام ابن احمد حنبل کی جو رائے ہے، نظریہ ہے، وہ تین جہتوں سے اس میں کیا کہتے ہیں اختلاف ہے، تین جہتوں سے اس پہ اعتراض وارد ہوتے ہیں۔ پہلی جہت یہ ہے کہ ہم نے کہا کہ کلام خدا کلام لفظی میں منحصر نہیں ہے، بلکہ خداوند کریم کے پاس کلام فعلی بھی ہے اور وہ مخلوقات خدا ہیں، کلام فعلی وہ مخلوقات خدا ہیں۔ اور امام احمد ابن حنبل نے فقط جو بات کیا ہے قرآن کے حروف اور ان کی اصوات کی بات کیا ہے، درحال کہ ہم نے کہا کہ نہیں، کلام فعلی بھی ہے اور وہ مخلوقات خدا ہے۔ یہ پہلی اعتراض ان کے اوپر۔ دوسرا ان کے نظریے پہ جو اعتراض ہے کہ جو انہوں نے کہا ہے کہ الفاظ قرآن کے وہ قدیم ہیں، تو قرآن کے الفاظ کو قدیم ماننا یہ ایک ایسا
قول ہے کہ جس کو کوئی انسان ذرا سا بھی توجہ کرے تو اس کا قائل نہیں ہو سکتا. کیوں؟ کہتے ہیں کہ یہ الفاظ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زبان مبارکہ پر نازل ہونے سے پہلے، جاری ہونے سے پہلے جو ہے نا، ان کا کوئی زمانی وجود نہیں تھا. لہذا وہ کیا ہے، حادث زمانی تھے، حادث زمانی تھے، لیکن جو ہے نا وہ کیا کہتے ہیں، ان کا کوئی وجود زمانی نہیں تھا پیغمبر کی زبان میں جاری ہونے سے پہلے. اب تیسرا اعتراض یہ ہے کہ حنابلہ جتنے بھی ہیں فرقہ حنبلہ، وہ قدیم ذاتی کا قائل نہیں ہے، وہ فقط خدا کو قدیم ذاتی مانتے ہیں. لہذا جو انہوں نے کہا ہے کہ قرآن قدیم ہے، تو اس کا لازمہ یہ ہے کہ خدا وہی قرآن ہو. یہ جو بعض فلاسفہ نے اعتراض کیا ہے، یا قرآن بھی خدا کے مقابلے میں ایک دوسرا خدا ہو، اس کا لازمہ یہ نہیں. اور خود امام ابن حنبل بھی اس لازمہ کے کسی صورت قائل نہیں ہے. لہذا کیا کہتے ہیں، یہ قول بھی صحیح نظریہ صحیح نہیں ہے. اب فلاسفہ نے کہا کہ پاس قول حق جو ہے اور بہترین قول وہ ہے، بہترین نظریہ وہ ہے کہ جو ہم نے کہا ہے، فلاسفہ کہتے ہیں. اور کچھ دوسرے متکلمین امامیہ بھی ان کے ساتھ متفق ہیں. تو کہتے ہیں کہ کلام فعلی خدا یعنی مخلوقات وہ حادث ہیں، اور کلام لفظی بھی حادث ہے، یعنی قرآن بھی حادث ہے اور مخلوقات بھی حادث ہیں. لیکن کہتے ہیں کہ یہ بھی ہو سکتا ہے کہ بعض ان میں حادث زمانی ہوں، جیسے، اور بعض دوسرے جیسے ملائکہ ہیں وہ قدیم زمانی ہوں. قدیم زمانی یہ ہے کہ زمانے میں نہیں آئے، وہ زمانے سے ماورا ایک عالم ہے ملائکہ کا. لیکن جو زمانے سے ماورا ایک عالم ہے کہ جب زمانے وجود نہیں تھا، تو ان کو قدیم زمانی کہا جاتا ہے. تو کہتے ہیں کہ اس صورت میں کیا کہتے ہیں، اس صورت میں کلام جو کیا کہتے ہیں لفظی کلام ہے اللہ تعالیٰ کی، یعنی قرآن کے جو الفاظ ہیں وہ حادث ذاتی بھی ہیں، حادث زمانی بھی ہیں. ایک زمانے میں وجود میں آیا، یعنی پیغمبر کی زبان پہ جاری ہوئے، لیکن ان کی حقیقت نوریہ جو ہے الفاظ کی، وہ الفاظ نہیں ہیں. ٹھیک ہے، وہ حادث ذاتی بھی ہے اور قدیم زمانی بھی ہے. حادث ذاتی اور قدیم. جی جی، حادث ذاتی کا آپ نے کیا اس کی تعریف کریں گے؟ حادث ذاتی کو ڈیفائن کر دیں. میں دیکھیں، متکلم اس بات کے قائل نہیں تھے، فلاسفہ کے قائل. متکلم کے نزدیک یہ تھا کہ قدیم جو ایک زمانے میں کوئی ایسا زمانہ نہیں تھا کہ وہ نہیں تھی. شاید حادث یعنی جو ایک زمانے میں چیز نہیں تھی دوسرے زمانے میں وجود میں آئی. ٹھیک ہے، مثلا جو پچھلے سال نہیں تھی اس سال وجود میں آ گئی. کرونا 2020 میں تھا، شاید 2021 میں نہیں ہوگا، مثال دے رہا ہوں. تو کہتے ہیں کہ یہ حادث ہے، حادث. اور یہ متکلمین اس سادہ سی تعریف پہ اکتفا کرتے ہیں. لیکن اس طرح سے حکماء نے کیا کہا، فلاسفہ نے، کہ یہ جو آپ کہہ رہے ہیں نا، یہ حادث زمانی اور قدیم زمانی ہے کی مثال ہے. لیکن کچھ چیزیں ایسی ہیں جو زمانے سے ماورا ہیں. جب زمانہ اس عالم کی حرکت سے وجود میں آیا، اس عالم سے پہلے جو عالم تھا، عالم فرشتوں کا، وہ بھی آخر مخلوقات خدا ہے. لہذا وہ قدیم زمانی ہے، کوئی ایسا زمانہ نہیں تھا کہ وہ نہیں تھی، یعنی زمانے سے ماورا. لیکن وہ حادث ذاتی ہے. حادث ذاتی یعنی ذاتن جو ہے وہ خدا تو نہیں ہے، وہ ذاتن اللہ کی مخلوق ہے، اللہ کی مخلوق ہے، زمانے سے ماورا ہے. لہذا وہ حادث ذاتی ہیں، قدیم زمانی بھی ہیں. اور قدیم ذاتی فقط خداوند کریم ہے، قدیم ذاتی فقط خداوند کریم ہے. متکلمین کے درمیان کسی قسم کی کوئی تقسیم نہیں تھی. شاید
البتہ بعض فلاسفہ نے یہ کہا ہے دوسرے فلاسفہ پہ اعتراض کرتے ہوئے کہ آپ نے جو تقسیم بندی شروع کر دیا ٹھیک ہے آپ جن پہ، لیکن آپ کیسے کہہ سکتے ہیں کہ متکلمین کی مراد یہ نہ ہو سکتا، ان کی مراد بھی یہی ہو جو آپ کہہ رہے ہیں حادث ذاتی اور زمانی کی جو اصطلاحیں کی ہیں، چونکہ وہ اصطلاحیں نہیں تھیں ان کے پاس تو انہوں نے ایک بتا دیا کہ یہ حادثہ یہ قدیم ہے. اب آپ نے آ کے جو ہے نا وہ حادث ذاتی قدیم زمانی حادث زمانی قدیم وہ کر دیا ہے، تو اس سے تو کوئی فرق نہیں پڑتا. یہ بہرحال ایک کچھ فلاسفہ نے خود دوسرے اپنے فلاسفہ پہ اس طرح کا اعتراضات کر کے جو ہے نا وہ جواب دیا ہے. کہتے ہیں جو خلاصہ ہے نا، خلاصہ وہ اس طریقے سے ہے، خلاصہ اس بات کا کہ کلام خدا کی دو قسمیں ہیں. کلام فعلی کہ وہ مخلوقات ہیں، وہ حادث سے ذاتی ہیں، عالم پورے کا پورا عالم جس میں ملائکہ بھی ہیں سب کچھ ہے، وہ کلام فعلی ہے اور حادث سے ذاتی ہے. کلام فعلی اور حادث سے ذاتی. کہتے ہیں کہ دوسری ہے کلام لفظی. کلام لفظی کیا ہے؟ وہ قرآن کے ظاہری حروف ہیں، یہ الفاظ ہیں. تو کہتے ہیں کہ جو تھوڑا سا بھی ذرا سا بھی جو شخص عقل رکھتا ہے، سلیم العقل انسان ہے، اس کے لیے واضح ہے کہ یہ قرآن کے الفاظ پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زبان اقدس سے جاری ہوئے ہیں، اور ان سے پہلے ان کا کوئی زمانن وجود نہیں تھا. زمانن کوئی وجود نہیں تھا، پیغمبر کے زمانے میں بھی ہوا ہے، لیکن ان کا قرآن کا وجود ملکوتی اور ملکوتی سے بھی برتر ان کا ایک وجود جبروتی کیا ہے وہ موجود تھا. تو کہتے ہیں کہ پاس قرآن، لہذا قرآن چونکہ اللہ کے پاس تھا، اللہ کے علم میں تھا، تو اللہ کے علم ذاتی کے مرتبے میں قرآن اللہ کے علم کے علاوہ کوئی چیز نہیں ہے. قرآن اس اللہ کے علم ذاتی کے مرتبے میں تھا اور اس علم کے علاوہ کوئی چیز نہیں ہے، لہذا اس کی اللہ کی ذات کے ساتھ کوئی دوگانگی نہیں ہے. دوگانگی نہیں ہے تو کوئی تصور نہیں ہو سکتا کہ وہ قدیم ہو، کہ قدیم خدا کے مقابلے میں. تو لہذا کہتے ہیں وہاں تک کلام کی بھی اس مرتبے میں رسائی نہیں ہے. کلام بعد میں وجود میں آئی، کلام بعد میں وجود میں آئی، اور کیا کہتے ہیں وہاں مراد کیا کہتے ہیں علم ہے، اور علم کیا ہے وہ عین ذات ہے، عین ذات خداوند کریم ہے، لہذا وہ قائم بذات اور عین ذات ہے. تو علم و ارادہ کے ساتھ ہی اس کی حقیقت ہے کہ قرآن کا ایک مرتبہ بالا وہ علم اللہ کے علم میں ہے. تو اللہ کے علم میں جب ہے تو وہاں تو کوئی قدیم کا تصور نہیں ہو سکتا، قدیم و جدید کا وہ اللہ کے علم میں، اور علم عین ذات ہے، وہ قدیم جس طرح اللہ ہے، اللہ کا علم اس کی عین ذات ہے تو وہ قدیم ہے اس مرتبہ میں. لیکن اس مرتبہ میں کہ جب قرآن کے الفاظ پیغمبر کی زبان سے جاری ہوئے تو اس مرتبہ میں کیا کہتے ہیں کلام الفاظ ایک زمانے میں وجود میں نہیں تھے، بعد میں وجود میں آئے تو حادث ہیں. یہ حکما فلاسفہ کا نظریہ ہے. جی سر، یہ سوال یہ ہے کہ اگر یہ فرشتے اگر باؤنڈیڈ نہیں ہے ٹائم سے یا تو وہ تو پھر اومنی پریزنٹ ہو گیا، مطلب وہ تو ہر جگہ موجود ہونے چاہیے. نہیں، یہ جگہ جو جگہ کا تصور ہے یہ پھر کریٹڈ ٹائم، اور ٹائم اینڈ اسپیس آر کنیکٹڈ، دے آر بوتھ کریٹڈ اینڈ لمیٹڈ، but there are other higher reflections of eternity. This is also a reflection of eternity. جب اس جو ہمارا ٹائم ہے اٹس اے ویری فینٹ ریفلیکشن آف ایٹرنیٹی، اس لیے پلیٹو نے شاید کہا تھا کہ ٹائم از دا موونگ امیج آف ایٹرنیٹی.
جیسے ہائر ڈائمینشنز میں جائیں گے وہ اتنا ایٹرنیٹی کے قریب ہوتا جائے گا. اس لمیٹڈ ٹائم سے ابو ہیں اینجلس. تو اس لیے وہ کہہ رہے ہیں نا کہ زمانے کیا زمانی قدیم نہیں قدیم زمانے، قدیم زمانی. یہ قدیم کا تھوڑا سا مطلب پھر سے ایک دفعہ اس کا وہ لغوی معنی بتائیں جو فلاسفہ کیا ہے. دیکھیں ایک لغوی معنی ہے، ایک فلسفی معنی ہے. لغوی قدیم کہتے ہیں پرانی چیز، جو ایک بہت پرانی جو ہے نا. وہ حادث یعنی جدید، نئی جو ہے چیز کو حادث کہا جاتا ہے. لیکن اس کا فلسفی معنی یہ ہے کہ قدیم یعنی کوئی ایسا زمانہ نہیں تھا کہ وہ نہیں تھی، یعنی زمانے سے مابرا، وہاں زمانے کی بات ہی نہیں ہے وہاں پہ. یہی مجھے یہی لگ رہا تھا، اس سے تھوڑی کنفیوژن ہو رہی ہے نا. ہم بات کر رہے ہیں کہ ٹائم اور اسپیس سے ماورا، یہ جو آپ نے دوسرا جملہ کہا، جی جی ٹائم وہ قدیم زمانہ ہے اور اللہ قدیم ذاتی ہے. ہاں جی ٹھیک ہے. دیکھیں زمان سے ماورا مخلوقات جو ہے زمان سے ماورا، دوسرے لفظوں میں یہ دیکھیں کہ کچھ مخلوقات زمان سے ماورا ہیں، تو جو زمان سے ماورا ہیں ان کو قدیم زمانی کہا جاتا ہے، اور ان اللہ تعالیٰ کو قدیم ذاتی کہا جاتا ہے، اور جو زمانے کے اندر آتی ہیں ان کو حادث سے زمانی کہا جاتا ہے. حادث وہ بھی ہیں، قدیم زمانی بھی حادث ہے، وہ حادث ذاتی ہے اور یہ حادث زمانی ہے جو زمانے کے اس میں آتے ہیں. جی ارسلان آپ کچھ کہہ رہے تھے. جی سر، میں کہہ رہا تھا کہ قرآن کو قدیم زمانی سمجھا جائے تو اس کو مطلب سمجھے کس طرح کہ وہ ہمیشہ سے خدا کے تصور میں تھی. وہ دیکھیں اللہ کے علم میں قرآن اللہ کے علم کی تنزل یافتہ ایک شکل ہے، ٹھیک ہے. تو اللہ کے علم جو ہے وہ اس کی ذات کا عین ہے، عین ذات ہے، اس کا علم و ارادہ عین ذات ہے. تو اس اعتبار سے وہاں پہ ہم اللہ قدیم ذاتی ہے، وہاں قدیم زمانی یا اس حادث کا تو سوال ہی پیدا نہیں ہوتا. لیکن چونکہ یہ جو قرآن، یہ الفاظ ہمارے پاس، ہم سمجھتے قرآن کو یہی الفاظ جو ہمارے پاس موجود ہیں، تو یہ جو الفاظ کی صورت میں قرآن ہمارے پاس ہے، یہ سب جانتے ہیں کہ ایک زمانے میں پیغمبر کی زبان سے جاری نہیں ہوا تھا، اور جب زبان سے جاری ہوا تو یہ قرآن بنتا گیا. تو اب یہ کیا ہے؟ یہ حادث ہے، حادث ہے، حادث زبان کی ذاتی بھی. جی سر پھر اس طرح جو پرانے کلام تھے، زبور، انجیل وغیرہ، تو وہ بھی جب تک جاری نہیں ہوئے ان نبیوں کی زبان سے، تو وہ بھی اس کو بھی اسی طرح سمجھیں گے. بالکل، وہ بھی اسی طرح، وہ زبور و انجیل و تورات بھی، وہ بھی کلام خدا ہیں. تو کلام خدا وہ اس نظریے کی بنیاد پر وہ علم خدا ہے، علم خدا عین ذات ہے. جی یہ مریم ایک سوال جا رہی تھی عباس صاحب، انہوں نے پہلے وہ جی جی ٹھیک ہو سر کر لوں. سر یہ جو ہم اب بات کریں کہ کلام جب انبیاء پیغمبر کے پاس نازل ہوتا ہے، obviously وہ ان کی جو قوم ہے اس کی زبان میں آتا ہے. لیکن جب ہم کہتے ہیں کہ قرآن لوح محفوظ میں ہے یا اور کلام بھی اگر ہوں گے، تو یہ صرف اللہ کی مطلب اللہ کی میموری میں یا اللہ کے ذہن میں ہوتا ہے، یا یہ وہ اس ٹائم کس فارم میں ہوتا ہے؟ اللہ کا ذہن تو پھر ہم نہیں کہہ سکتے. اللہ نہیں کا مطلب ذہن، یہ تو میں نے ایک لفظ بنایا نا، مجھے سمجھ، اور میں کیا ورڈ یوز کروں؟ نہیں یہی، اب یہ جو ورڈ میں نے بتایا، اللہ کے علم میں، اللہ کا علم عین ذات ہے. سر لوح محفوظ اللہ کا علم ہے؟ جی اللہ کا علم ہے، جی ٹھیک. اللہ کا علم لوح محفوظ میں ہے. لوح محفوظ سے پھر دیکھیں یہ جو قرآن ہے، یہ الفاظ ہمارے پاس ہیں، اس کی ایک حقیقت لوح محفوظ میں ہے، اس کی حقیقت بالا جو ہے یعنی حقیقت اعلیٰ وہ اس لوح محفوظ میں ہے. لوح محفوظ سے وہ الفاظ نہیں آئے، وہاں پہ الفاظ تو کب تو سوال ہی پیدا نہیں ہوتا. تو اس کی تنزل یافتہ شکل وہ الفاظ کی صورت میں ہمارے پاس موجود ہے. جی ٹھیک، تھینک یو. عباس صاحب آپ اپنا سوال کر لیں. جی یہ جو آپ نے بھی بتایا کہ کچھ ایسی اینٹیٹیز ہیں جو کہ قدیم زمانی ہیں لیکن حادث ذاتی ہیں. اچھا اس سے میرے ذہن میں یقیناً آپ کی نظر سے گزرا ہوگا، یہ میر داماد تھے، میرا خیال استاد تھے ملا صدرہ کے، آئی بلیو.
انہوں نے وہ ایک تھیوری پیش کی تھی حدوث دہری کی، زمانی دہری. تو یہ جو حدوث دہری والی کیٹیگری میں یہ آتے ہیں جو قدیم زمانی ہیں لیکن حادث ذاتی ہیں، یہ دہری ٹائم سکیل کے اندر آتے ہیں. نہیں دہر زمانے سے اوپر آتے ہیں، لیکن وہ نہیں ہے. پیر دماد نے میرے خیال شاید یہی کہا تھا کہ انہوں نے 3 ٹائم سکیل بتائے تھے نا، کہ جو ایک تو حدوث زمانی ہے نا، ایک تو پھر اس کے اوپر دہری ہے، پھر سرمدی ہے. تو وہ بیسیکلی زمانے سے اوپر والا جو ٹائم سکیل ہے بیسیکلی اس کو انہوں نے دہری کا شاید نام دیا تھا. جی تو میں یہی بیسیکلی شاید مطلب انکوائر میں کرنا چاہ رہا تھا کہ شاید یہ وہ اینٹیٹیز جو کہ زمانے سے اوپر والے میں لائے کرتے ہیں لیکن وہ جسے کہتے ہیں وہ ڈیوائن ریئلم کا بھی حصہ نہیں ہے، تو وہ بیچ والا جو ٹائم سکیل ہے شاید یہ حدوث دہری کی کیٹیگری میں شاید لائے کریں گے پھر. I believe so. I was just inquiring basically کہ شاید اس کے ساتھ اس کی کورس. یہ واضح چیٹ میں لکھا تھا نا they are like God's time، یعنی کہ ان کو ایسے بھی کہا گیا کرسچین تھیولوجی میں co-eternal with God. The divine energies are co-eternal with God کیونکہ God cannot not radiate. تو جی مطلب کہ ایٹرنلی ڈیپینڈنٹ ہیں وہ. اصل میں یہ داماد نے یہ اے ٹیمپورل اوریجنیشن کی بات بھی انہوں نے کی تھی کہ ایک تو اوریجنیٹڈ ہیں بیکاز آف دا ڈیپینڈنسی، ایٹرنل ڈیپینڈنسی آن گاڈ. تو اس وجہ سے وہ حادث بھی ہیں لیکن چونکہ ہمیشہ سے ہیں، مطلب ایسا نہیں تھا کہ کبھی نہیں تھا پھر آ گئے، تو اس لحاظ سے وہ جسے کہتے ہیں کہ قدیم بھی ہیں. تو یہ خوبصورت ہے، یہ اچھا پوائنٹ ہے. احسن آپ کچھ سوال آپ نے پوچھا، کیا آپ پوچھنا چاہ رہے ہیں؟ جی سر میرے 2 سوال ہیں. ایک سوال تو یہ کہ اس میں جاننا چاہتا کہ اس جو ساری جو بحث ہے کہ قرآن کی حقیقت کا زمانہ سارا تھنک، اس کا میں سوال ہے کہ اس کا بیک گراؤنڈ جو ہے، مطلب اس بحث کی ضرورت کہاں سے پیش آئی؟ کیونکہ مجھے محسوس ہو رہا ہے کہ یہ کچھ فری ول سے جا کے ریلیٹ کر رہا ہوگا. تو میں اس کے بارے میں سوال پوچھنا تھا کہ بحث کے اوریجنز کیا ادھر ہی جا کے آتے ہیں؟ جی فاضل صاحب مجھ سے پوچھ رہے ہیں. جی پھر سے پوچھ رہے ہیں، انہوں نے سنا نہیں. جی سر میں پوچھتا کہ یہ ساری بحث ابھی تو اس کے میں اوریجن جاننا چاہتا تھا کہ اس کا اوریجن میرے خیال سے کہیں فری ول پہ جا کے مل رہا ہوگا، کہ کیونکہ یہ سوال جب بھی مطلب میرے ذہن میں تو اسی لیے آ سکتا ہے. جی سر بالکل. دیکھیں صدر اسلام میں جو بحث جن کا کچھ اثر تھا انسان کے اوپر، انسان کے افعال کے اوپر، وہ قضاء و قدر کی بحث، جبر و اختیار، خیر و شر، وہ تو تھی. یہ جب بعد میں یہ بحث چھڑ گئی کہ یہ کلام خدا قدیم ہے، حادث ہے جو ہے نا، وہ اس کے اوپر نا وہ پھر چونکہ تھوڑا بہت یہ کلامی تھا کہ یہ جی 2 خدا کے قائل ہیں، 1 خدا کے قائل ہیں. تو اس حوالے سے جو ہے نا وہ فرقے آپس میں جو ہے نا ایک دوسرے کو کیا کہتے ہیں کفر کے فتوے لگانے لگ گئے. قتل و غارت بھی ہوا اسی وجہ سے جو ہے نا وہ یہ ایک نظریے کی بنیاد پہ کہ آپ جی یہ نظریہ دے رہے ہیں تو اس کا مطلب ہے کہ آپ تو پھر شرک کر رہے ہیں، آپ اس کے قدیم کے قائل ہو گئے اور اللہ بھی قدیم ہے تو آپ شرک کر رہے ہیں. جب یہ شرک کر رہے ہیں تو یہ واجب القتل ہے جو شرک کر رہا ہے. تو انہوں نے آگے سے قتل کرنا شروع کر دیا. تو اس زمانے میں اس مسئلے کو بنیاد بنا کر مسلمانوں کے درمیان بہت بڑا فتنہ اور کیا ہے قتل و غارت اور بہت سارے جھگڑے جو ہے نا وہ شروع ہو گئے. لیکن جو ڈائریکٹ جن کا جو کلامی بحثیں جن کا بہت رول تھا انسان کے افعال اور ان کی ساری زندگی پر، وہ قضاء و قدر کی بحثیں زیادہ ہوتی ہیں. قضاء و قدر، جبر و اختیار جو اس سے بھی پہلے شروع ہو چکی تھی، یہ معتزلہ اور اشاعرہ کے درمیان. صحیح. اور سر دوسرا سوال تھا وہ تھوڑا اسپیسیفک ہے صرف اس میکنزم کو انڈرسٹینڈ کرنے کے لیے. سر آپ نے بتایا کہ اس بحث کے اندر 2 ڈویژنز کر دی گئی کہ ایک حقیقت قرآن کی اور ایک قرآن جو کہ الفاظ میں جو ہم پڑھتے ہیں جو ہمیں نظر آتا ہے.
تو سر اگر اسپیسیفک ایگزامپل لیے جائے اس میں، فار ایگزامپل جس طرح سورہ روم کا جو آتا ہے کہ سورہ روم میں پہلی سے اس میں بتا دی جاتا ہے کہ جو رومنز ہیں وہ فتح یاب ہوں گے آخر میں پرشینز کے اوپر. تو ایک طرح سے سر کہ مطلب اس کی حقیقت پہلی سے ہمیشہ سے ایگزسٹ کرتی تھی، لیکن جو ایونٹس جس طرح چل رہے ہیں دنیا میں اس کے حساب سے وہ ایک طرح سے الفاظ میں کیا بولوں کہ مطلب کیا کہہ سکتے ہیں، ایڈجسٹ ہو گیا، اس طرح کسٹمائز ہو گیا، کیا کہہ سکتے ہیں اس کو؟ یہ آپ کی بحث جو ہے، یہ آپ کا جو سوال ہے یہ اس بحث سے مربوط ہے، وہ بھی ہمیں بحث ہے کہ اللہ کا جو علم، چونکہ ہم نے حقیقت کلام الہی کو یہ کہا ہے کہ وہ علم میں الہی کے علاوہ کوئی چیز نہیں ہے، تو اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اللہ کا علم جو چیزوں کے وجود میں آنے سے پہلے جو علم ہے، تو کیا اللہ کے علم میں تھا کہ انہوں نے روم میں فتح پانی ہے، تو یا مثلا جو ہے نا وہ دوسروں نے، تو اللہ اس طریقے سے جب واقع ہوا تو اس کا مطلب ہے ایک چیز تھی حقیقت میں، اسی طریقے سے واقع ہو گئی، تو پھر یہ تو جبر ہو گیا. یہ پھر بحث اسی طرح پلٹ جائے گی کہ اللہ کا علم ما قبل الایجاد، اس کو ابو علی سینا نے یا مولا صدرہ نے نام دیا ہے، کیا اللہ کا علم ما قبل الایجاد کیا وہ جبر کا باعث بنتا ہے یا نہیں بنتا؟ یہ ایک سوال ہے. تو یہ علم اس جبر و اختیار کی بحث میں انشاءاللہ جو ہے نا قضاء و قدر کی بحث میں انشاءاللہ اس کو بحث کریں گے اس کو. صحیح ہو گیا. اور سر بس ایک آخری سوال بھی کامنٹ ٹائپ کچھ اگر میں کر سکوں، آئی ہوپ میں کسی اور کا ٹائم نہ لے رہا ہوں. وہ سر یہ تھا کہ میں نے ایک اور کورس لیا تھا، تو اس میں ایک انٹرسٹنگ طریقے سے ٹائم کی زمانے کی بحث چل رہی تھی. تو انہوں نے جس طرح ایکسپلین کیا تھا ڈیوائن ٹائم کو، وہ ایسا ہے جیسے کہ سب چیزیں ایک ساتھ ہی ہو رہی ہیں، مطلب اس کے اندر ہم اوریجن اینڈنگ مڈل کی ہم بات کر ہی نہیں سکتے اس لحاظ سے. تو سر یہ اس میں تھوڑا سا مجھے بتا دیں کہ مطلب ہمارے متکلمین یا فلاسفر نے اس میں تھوڑی کیا آئیڈیا ہے اس کے اندر، تو شاید اس سے ساری ہماری سے کنفیوژن بھی دور ہو جائے کہ چیزیں کہاں سے آ رہی ہیں، ان کا اوریجن کیا ہے، کب شروع ہو رہی ہیں، کب ختم ہو رہی ہیں. یہ کون سی چیزیں یعنی؟ سر یہ جو ایک آئیڈیا کہ مطلب سب چیزیں جو ڈیوائن ٹائم کے اندر سب چیزیں ایک ساتھ ہی ہو رہی ہیں، مطلب اس کے اندر ہم شروعات اور خاتمے کا ہم تصور ہی نہیں کر سکتے، اس کے اندر وہ چیزیں اس طرح چلتی ہی نہیں ہیں دہر میں، یعنی کہ دہر میں. جی تیمور صاحب اصل میں آگا میں وہ میر دماد والا جو کہہ رہا تھا نا، وہ اصل میں ابن سینا نے بھی تو وہ ٹائم سے ریلیٹڈ 3 کیٹیگریز بتائی تھی نا. ایک تو انہوں نے بتایا تھا جی کہ جو 2 چیزیں جو جن میں تغیر نہیں ہے، مطلب the relationship between unchanging and unchanging، یہ کہا کہ یہ ڈیوائن ریئلم ہے. پھر کہا تھی the relationship between changing with changing، وہ کہا یہ زمان ہے. اور پھر تیسری کیٹیگری کہا کہ the relationship between the unchanging and the changing، اس کو انہوں نے دہر کہہ دیا. اور اسی کو پھر میر دماد نے آگے ریفائن کیا تھا اس تھیوری کو بیسیکلی. تو وہ یہی جو بات تھی کہ جو قدیم زمانی ہے، جو آپ بات کر رہے تھے قدیم زمانی ہے لیکن ساتھ ہی وہ حادث ذاتی ہیں، وہ میرے خیال یہ مڈل والی کیٹیگری میں پھر آئیں گے جہاں تک میں سمجھ پایا ہوں. یہ دہر والی جو کیٹیگری ہے شاید، جو کہ ریلیشن شپ، یہ دہر وہ زون ہے جس میں ریلیشن شپ اسٹیبلش ہوتا ہے بٹوین دی ان چینجنگ جو ثابت ہے اینڈ دا چینجنگ جن میں تغیر ہے، جہاں تک مجھے سمجھ آئیے. ٹھیک ہے. جی. اچھا، یہاں ہمارے پاس ہارون بھی بیٹھے ہیں، ایک سوال کرنا چاہ رہے ہیں. جی. سر میرے خیال سے یہ کافی اتنا اچھا کویشچن تو نہیں ہے، پر پھر بھی میں پوچھنا چاہوں گا کہ اس طرح کا دیکھا جاتا ہے کہ یہی والا کویشچن جو ہے وہ ایگزسٹ کرتا ہے ہماری سائنسز میں بھی اور میتھمیٹکس میں بھی، کہ از میتھمیٹکس کریٹڈ اور انوینٹڈ، یعنی کہ وہ علم جو تھا یا وہ جو سوچنے کی طاقت تھی وہ آلریڈی پریزنٹ ہے اٹرنلی. فلاسفرز، اینشینٹ فلاسفرز، گریک، یونانی اور روم کے فلاسفرز بھی اس بارے میں بات کرتے تھے کیا وہ علم. تو میں اس کے ساتھ دیکھنا چاہتا ہوں کہ ان کے بارے میں کیا خیال ہے کہ وہ والا علم جو کہتے ہیں میتھمیٹیکل، جو بالکل لاز کے اوپر اور جو میٹریکل لاز کے اوپر ہمیشہ سے ہے، تو کیا اس کے بارے میں آپ کیا کہنا چاہتے ہیں کہ وہ بھی ہمیشہ سے تھا یا وہ بعد میں آیا، یا پھر ہم نے انوینٹ کیا یا ہم نے اس سے واقف ہوئے اور پھر ہم نے اس کو بنایا اور جانا؟
یہ تو میرے خیال میں یہ آپ کی بحث جو ہے نا وہ در حقیقت تو یہ جہاں تک میں آپ کے سوال کو سمجھاؤں یہ تو وہ جو نظریہ ہے مسلح افلاطونی کا یا دوسرے نظریات ہیں سے ملتے جلتے ان سے مربوط ہے. تو یہ ایک ایک سوال پہ میرے خیال میں ایک ایک نشست کرنی پڑے گی. اس طرح ہو سکتا ہے جو ہے نا. ہاں یہ بڑا خوبصورت سوال ہے. یہ سوچنے کی والی بات ہے کہ یہ بیسکلی پوچھ رہے ہیں کہ جو جیومیٹری یا جو اس کے اصول ہیں وہ تو اصل میں جیسے پہلے سے ہے نا, وہ ایجاد کے تو مرہون منت نہیں ہے, انسان ان کو دریافت کرتا ہے. جی عجیب سی بات ہے نا. جی دریافت کرتا ہے, لیکن دیکھیں وہ کائنات کے اندر ہے اور کائنات خود حادثہ ہے. اصل کائنات اور کائنات خود حادثہ ہے. آپ ان کو آپ حادثے ذاتی تو ہیں, اب حادثے زمانی مانے یا قدیم زمانی مانے, کچھ قدیم زمانی ہوں گے کچھ حال, لیکن بہرحال یہ یعنی اس اصل کائنات میں آتے ہیں اور اصل کائنات حادث. یہ چلیں بڑا زبردست ہے. اور کسی کا کوئی سوال ہو؟ اچھا جی وقار صاحب. حامد صاحب یہ فرمائیے, اللہ تعالیٰ نے جو قرآن میں فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کو اشیاء کا ان کے علم دیا, ان کے ناموں کا علم دیا, تو یہ جو علم ہے یہ بھی کیا اسی میں ہے کہ یہ حادث ذاتی ہوا اور قدیم زمانی ہوا؟ یہ علم جی دیکھیں قرآن علامہ آدم الاسماء, اسماء الہیہ جو تھے نا ان کا علم جو ہے نا آدم کو, چونکہ آدم خلیفۃ اللہ تھے تو خلیفہ کے لیے ممکن نہیں ہے کہ وہ اسماء الہیہ اور ان کی اعیان ثابتہ کا علم اس کے پاس نہ ہو. خلیفہ انسان کامل کے لیے ضروری ہے کہ وہ سارے اسماء الہیہ اور ان کی اعیان ثابتہ پہ واقف ہونا اس کے لیے ضروری ہے, جس پہ اطلاع فرشتوں کو نہیں تھی. تو تب فرشتوں نے اپنا وہ بعد میں عدم علم کا اظہار کیا بعد میں. لیکن جو ہے نا وہ جو اسماء الہیہ اور کیا کہتے ہیں ان کی اعیان ثابتہ وہ مرتبہ واحدیت میں ہے, لیکن ان کا مطابق جو وجود خارجی عطا ہوا ہے وہ حادث ہے, لیکن مرتبہ واحدیت میں جو اسماء الہیہ اور ان کی اعیان ثابتہ ہیں وہ اللہ کے علم میں ہے اور قدیم ان کا وجود علمیہ ہے, وہ عین ذات ہیں. جس طریقے سے بیان کیا کہ حقیقت کلام عین و ذات ہے,